الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال کے گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حمد و صلوات کے بعد قبل سے تکریم محترم و مکرم سادات گرامی القدر قبلہ محترم خلیفہ صاحب، دیگر تمام حاضرین بھائیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ نہ ہی میں مقبول عرب و عجم ہوں اور عام سا انسان ہوں. اللہ کریم آپ لوگوں کے محبتوں کو سلامت رکھے. میری اتنی پہچان کافی ہے کہ حضور سیدی ضیاءالامت جسس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں. سب سے بڑی پہچان ہماری یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم غلام سے ہمارا تعلق ہے. احباب گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، یقین جانیے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ شاید گرمی بھی یقیناً لگ رہی ہے، اس طرف غالباً پنکھوں کا رخ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں محبت سے بیٹھے ہیں. اور یہ بیٹھنا آپ کا اپنی مرضی سے نہیں ہے، یقیناً یہ میرے کریم آقا کا خاص کرم ہے کہ آپ لوگ اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا دو لوگوں کو، قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل تمہارے پاس تمہیں ملے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، پس چاہیے کہ فبذالک فلیفرحوا، اس پر تم خوشیوں کا اظہار کرو. هو خیر مما یجمعون،
یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ احباب گرامی قدر، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ رب کائنات نے ہمیں سب کچھ دیا، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، اللہ کریم فرماتا ہے نا قرآن کریم میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، رب کائنات فرماتا ہے لوگوں میری جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، اس جہان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھو، زمین کی طرف نگاہ کرو، آسمانوں کی طرف نگاہ کرو، ہر طرف تمہیں میرے جلوے نظر آئیں گے۔ اور اب فرماتا ہے تمہیں اگر موقع نہ ملے دیکھنے کا، باہر نہیں دیکھ سکتے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ہاتھ کو دیکھو، میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو، اپنے جسم کا ایک ایک عضو دیکھو، رب کائنات کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر جو دل کا آپریشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں کے اندر ایک خاص رب نے رگ ڈالی ہوئی ہے، ایک وین ڈالی ہوئی ہے جو ویسے نیوٹرن سی وین ہے، اس کا کوئی مقصد بظاہر نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے بطور اسپیئر پارٹ ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر ڈاکٹر اسی کو نکالتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، کس کس نعمت کا ذکر کروں؟ زبان کا ذکر کروں، آنکھوں کا ذکر کروں، کانوں کا ذکر کروں؟ حضرات گرامی قدر، ایک ایک وہ نعمت ہے، اگر اس کی قیمت لگانا شروع کر دے ایک عام سے عام انسان بھی اربوں خربوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ لیکن اب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن رب کائنات نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے احسان کیا، میں نے کرم کیا، میں نے نوازش کی تمہارے اوپر، کہیں نہیں کہا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تاجدار عرب و عجم کی، جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی حضرت عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی عبد المطلب کے نورانی گھروال میں آنے والے مہمان کی، جب باری آئی حضرت ابو طالب کے گھر میں پلنے والے کی، تو میرے کریم رب نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں میں نے تم پر احسان عظیم فرما دیا، میں نے تم پر احسان فرمایا ہے جو اپنی نعمت تمہیں عطا فرما دی، اپنے محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ جب نعمت رب نے دی، جب فضل رب نے دیا، یہاں فضل کا ذکر ہے، پھر رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب فرماتے محبوب تمہیں میں نے نہیں بھیجا اس کائنات میں مگر سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی احسان ہے، نہ کوئی انعام ہے۔ اگر ہمیں قرآن ملا تو محبوب کے صدقے، ہمیں یہ زندگی ملی محبوب کے صدقے، کعبۃ اللہ ملا محبوب کے صدقے، بیت المقدس ملا محبوب کے صدقے، باقی تو ساری باتیں چھوڑے، ہمیں تو رحمان بھی ملا تو محبوب کے صدقے ملا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو احباب گرامی قدر سب کچھ ہمیں ان کی وجہ سے ملا، اور رب نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب رب نے ایک اور مقام پہ غور بات فرمائی جو میرے حضور سید ضیاء الامت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضیاء النبی میں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو رب فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارا رب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، جب رب تمہیں کوئی نعمت دے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر اگر سوچیں، اگر ہمیں جاب مل گئی بڑی نعمت ہے، روزگار مل گیا بڑی نعمت ہے، اولاد مل گئی بڑی نعمت ہے، رب نے اچھے نیک والدین دیے بڑی نعمت ہے، رب نے اچھی اولاد آگے عطا فرما دی بڑی نعمت ہے، اچھی بیوی ملی بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے اور عطا فرماؤں گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو باب گرامی قدر، اس نعمت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں اسکول میں تمہیں پڑھاتا ہوں تو ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سارے نبیوں سے افضل ہیں، ہم مسلمان مانتے ہیں، اسی لیے مانتے ہیں کہ مسلمان ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے کہنے لگا سر ایک طرف آپ ہمیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کی اتنی بڑی شان تھی کہ جنوں کی زبان بھی وہ جانتے تھے، وہ ہد کی زبان بھی وہ جانتے تھے، وہ باقی جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے۔ تو جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، ہمیں قرآن تو نہیں بتاتا کہ وہ کسی اور کی زبان بھی جانتے تھے، پھر یہ افضل کیسے ہوئے؟ تو میں نے کہا میرے عزیزوں اصل بات یہ ہے، شاید تمہیں بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ کوئی شک نہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا، ایک دفعہ رب سے عرض کیا مولا جو بادشاہی مجھے دیا کسی اور کو نہ دینا، یہی سبب تھا۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو میں نے پکڑ لیا، پھر میں نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے اپنے بھائی سلیمان کا خیال آ گیا۔ اب آپ گرامی کہتے ہیں میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی زبانیں جانتے تھے یا نہیں؟ صرف عربی ہی جانتے تھے؟ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان سکھا دی، جو رسول بھی آتا ہے اس کی قوم کی زبان، جس قوم کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے اس قوم کی زبان کو وہ جانتا ہے۔ اب مجھے پہلی بات یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف آئے؟ کیا صرف عربوں کی طرف آئے؟ صرف عجم والوں کی طرف آئے؟ کیا افریقہ والوں کی طرف آئے؟ یورپ والوں کی طرف آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے کائنات والوں میں تو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میرے نبوت میں صرف انسان نہیں، میری نبوت میں حیوان بھی ہے، میری نبوت میں جنات بھی ہے، ساری کائنات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک کافر آیا کہنے لگا ایک کریم آقا، ایک کہنے لگا محمد بن عبداللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں کیوں بتاؤں کیا ہے، یہ خود بتائیں گے یہ کیا ہے۔ اب جو کچھ ہمیں کتابوں میں ملا وہ تو یہ لکھا ہے کنکروں نے کلمہ پڑھا، کنکروں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جو کنکروں نے کلمہ پڑھا وہ کس زبان میں پڑھا؟ کیا انہوں نے عربی میں پڑھا یا انہوں نے انگلش میں کہا I bear witness there is no God but Allah and there is no prophet, there is last prophet Muhammad, I bear witness Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah۔ کس زبان میں پڑھا؟ یا یہ کہا کہ میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کس زبان میں پڑھا؟ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، عربی میں پڑھا ہوگا، کیوں؟ پوچھنے والا عربی تھا، اسے تبھی سمجھ آتی جب عربی میں پڑھا۔ ایک اور مثال بھی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ گیا، اونٹ بھی بگڑا ہوا، جو لوگ ڈیزرٹ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ دیکھنے میں جتنا شریف نظر آتا اتنا ہوتا نہیں ہے۔ رب نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر، رب کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ، اور کبھی اونٹ کو دیکھا کرو کیسے اس کو ہم نے تخلیق کیا ہے، کیسا کمال کا ہم نے اس کو بنایا ہے۔ وہ اونٹ جب بگڑ جائے نا پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ بگڑا ہو اونٹ جب دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا، مالک کی طرف بھی بفر رکھا ہے، سب کی طرف غصے میں آ رہا ہے، میرے کریم آقا نے جو ہی دیکھا صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیے، دائیں ہو جائیے بائیں ہو جائیے، اونٹ ہے بگڑا ہوا ہے نقصان پہنچ جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں پریشان نہ ہو، اونٹ تمہارے لیے ہے، میری تو میرا یہ بھی امتی ہے۔ اب جب وہ اونٹ میرے کریم آقا کے قریب آیا، میرے کریم آقا کے قریب آیا، اس نے آ کر میرے کریم آقا سے باتیں کی، جب باتیں کی تو میرے کریم آقا نے فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ اونٹ مجھے کہہ رہا تھا، یہ مجھے بتا رہا تھا، اپنے مالک اس کے مالک کو بلایا، فرمایا تیری شکایت کر رہا تھا کہ تو اس پر
بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور اس کو کھانا کم دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اونٹ نے کس زبان میں بات کی؟ اردو میں کی ہوگی، عربی میں کی ہوگی، انگلش میں کی ہوگی، یقین جانی اونٹ کی زبان میں ہی کی ہوگی۔ اور میرے کریم آقا صحابہ سے فرما رہے، جانتے ہو کیا کہا اس نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کریم آقا کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، آپ لوگ جب جاتے ہیں سارے عمرہ کرنے کے لیے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ عمرہ کر کے حج کر کے وہاں سے واپس چلا گیا، اصل لوگوں میں نے دیکھا ہے، ایک تو یہ بات ہمیں یہاں کر تھوڑی پتہ چلی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں نے، ہماری وہ ٹریول ایجنسیوں والوں نے یہ مشہور کیا ہوا جی عمرہ تو 30-40 دن کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، بیچارہ غریب بندہ پوری عمر پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ یہاں جب پہنچے تو پتہ چلا بھی عمرہ تو 1 دن کا بھی ہوتا ہے، جائیں جا کر عمرہ کریں واپس آ جائیں، کوئی ضرورت نہیں مہینہ وہاں رہنے کی، 1 دن کے بعد بھی واپس آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے حج کیا، عمرہ کیا، میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے اچھا نہیں کیا۔ اب میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، میرے رب نے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جب گناہ کر کے تھک جائیں، پھر کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب یہ غلام تیرے پاس آئیں، پھر کیا ہو؟ اے میرے محبوب یہ تجھ سے کہے کہ رب کائنات سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کر، اور میرا محبوب جب تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے تو میں رب ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرماؤں گا۔ اب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں، آپ لوگ جو سارے عمرہ کرنے جاتے ہیں، سب کو عربی آتی ہے، جب آپ کریم آقا کے پاس جاتے ہیں، جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ کون سی زبان میں کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں، ملیالم میں کہتے ہیں، کسی اور اسپینش میں کہتے ہیں، جو زبان آپ کو آتی ہے آپ اسی میں کہتے ہیں، اور جس زبان میں بھی آپ کہتے ہیں میرے کریم آقا آپ کی وہ پکار سنتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی قدر، میرے کریم آقا کی شانوں کا کیا تذکرہ کریں؟ کون سی ہم شان کا تذکرہ کریں؟ کوئی ایک شان ہو تو ہم بیان کریں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ اس قدر ہیں، پوری زندگی بھی اگر ہم وہ صفات بیان کرتے رہے، ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن وہ صفات ختم نہیں ہو سکتے۔ احباب گرامی قدر، ہم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ نے 2 بکرے ذبح کیے، 2 بکرے ذبح کیے، اور 2 بکرے ذبح کر کے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کی دعوت کی اور فرمایا کہ یہ میری ولادت کی وجہ سے یا یہ میرا عقیقہ ہے جو میں نے پہلے نہیں کیا آج کر رہا ہوں۔ اب عقیقہ کب کیا جاتا ہے؟ ولادت بھی کیا جاتا ہے یا فوتگی بھی کیا جاتا ہے؟ ولادت بھی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی یوں منا کر خود ہمیں سمجھایا کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی بھی منائیں۔ صرف خوشی ہی نہیں، احباب گرامی قدر، ہم ان کے احکامات پر بھی عمل کریں، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول بنیں گے۔ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، میرے کریم آقا نے محبتیں بانٹی ہیں، میرے کریم آقا نے محبتیں بانٹی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان صرف وہ نہیں جو کہتا ہے میں کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم لوگ ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، آپ لوگ جہاں رہ رہے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف ادیان کے لوگ ہیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ بھائی چارہ رکھیں، وہ رواداری رکھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر یہ لوگ اسلام کی طرف ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام محبت سے نہ پھیلایا ہوتا تو مجھے بتائیے، ایک وہ شخص جو آج سے 1443 سے 44 سال پہلے جب اٹھا دعوت لے کر
رب نے فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ، وارننگ دو ان کو. ان کے پاس بڑے عرصے سے کوئی وارننگ نہیں آیا. اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ان کو بتانے کے لیے نہیں آیا. ان کو ڈراؤ جہنم سے، ان کو میرا گھر کا راستہ بتاؤ. تو سب سے پہلے سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کی بیویوں میں جمیل کھڑی ہو گئی، ہاتھ کی انگلی ایسے کی، بلند کی ہاتھ کی انگلی، اور بڑے غلط الفاظ کہے جن کو دہرانا نہیں چاہتا. اس بدبخت نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے ایک بددعا نکالی. میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، لیکن رب کائنات تو بڑی محبت کرتا ہے. رب نے فرمایا ابو لہب تو نے انگلی اٹھا کر میرے محبوب کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، تب اللہ کا تب تک چدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہی برباد ہو جائے. پھر ابو لہب جو مرا جس طرح سب وہ جانتے ہیں، اور وہی ابو لہب اس کی انگلی زندگی میں 2 بار اٹھی. ایک بار اٹھی جب گستاخی سے جہنم کے گڑھوں میں پہنچ گیا. ایک بار اٹھی تھی کب؟ جس وقت وہ اس کی لونڈی سوائبہ نے آ کر کہا تھا کہ مبارک ہو میرے مالک، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، خوش ہوا، کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. تو یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بڑی بخاری میں موجود ہے، بڑی بڑی مستند کتب میں موجود ہے. جب وہ مر گیا، حضرت عباس نے جو کہ چچا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پوچھا کہ سنا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جناب جب سے آیا ہوں ہر وقت مار پڑتی ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، سوموار کے دن میں اس انگلی سے کچھ پانی ملتا ہے، کچھ سکون ملتا ہے، اس سے مجھے آرام آ جاتا ہے. تو پھر ناصر دمشقی جو کہ دمشق کے سیریا والے بڑے خاص لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، وہ جو بھی کریں ان کا خیال رکھا کریں. اس لیے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ میرے شام والوں پر برکت عطا فرما، اسے محبت کیا کریں، یمن والوں سے بھی محبت کیا کریں. تو احباب گرامی قدر، وہ جو انگلی اٹھی نا، ابو لہب کی انگلی اٹھی، اس کے بارے میں ناصر دمشقی کہتے ہیں اذا کان ھذا کافر، اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ تبت یداہ وفی الجحیم مخلدا. اذا کان ھذا کافر، یہ اتنا بڑا کافر، کافروں کا بھی سردار. اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ، جس کی مذمت میں آئی ہے، تبت یدا، سورت نازل کی رب نے، تبت یداہ وفی الجحیم مخلدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ تبت یداہ وفی الجحیم مخلدا. اذا اتا یوم الاثنین دائما، جب بھی سوموار کا دن آتا ہے، اذا اتا یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمد، جب بھی سوموار کا دن آتا ہے رب کائنات اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے. یہاں بات ختم نہیں کی، فرماتے ہیں وَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحَّدًا. اے لوگوں، پھر اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کی پوری زندگی توحید پر گزری، محمد عربی کی عظمت پر عظمتیں مناتے ہوئے گزری، اور دنیا سے گیا توحید پر گیا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب اس کو کیسے کیسے نعمتیں دے گا. تو احباب گرامی قدر، اللہ کریم کا پیارے محبوب نے جو کتاب لائی ہے قرآن کریم، اس قرآن کریم کو بھی پڑھیے، اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے نہیں پڑھا پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھا، بھلے آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوں، سب کچھ لیا ہو. اس لیے کہ قرآن کریم ہمیں بتانے کے لیے رولز کی بک ہے. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا 95% اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ قوانین لکھے ہوئے تھے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، دوسروں سے ڈیل کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، گھر میں لڑائی ہو جائے تو فیصلہ کیسے کرنا ہے، گھر والے ناراض ہو جائے تو راضی کیسے کرنا ہے، سب کچھ اپنے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں. اور آخری بات، اس ملک سے بھی محبت کریں. اپنے ملک سے تو محبت کرتے ہیں سارے، جیسے بھی ہم لوگ،
وہاں بیٹھنے والے بڑے بڑے لیڈر ہمارا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن یہ سارے میرے جہاں جہاں سے جس جس ملک سے ہیں، یہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے، میں اکثر کہتے رہتا ہوں جناب، زیادہ پیسوں والا بندہ جب پیسے بھیجتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، لیکن جب ایک مزدور پیسے بھیجتا ہے تھوڑی سی رقم، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے۔ یہ ظلم ہے کائنات کے، لیکن بہرحال ہم پھر بھی اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پھر بھی اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کیجئے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس وطن سے بھی محبت کیجئے۔ یقین جانیے یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں یہاں رہ رہا ہوں، ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کر جب ہم لوگ دائیں بائیں نکلتے ہیں۔ آج ہم لوگ امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں باہر سے کوئی آ کر ہمیں مارے گا۔ یہ امن جو رب نے اس دھرتی کو دیا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ برٹش برطانیہ والوں کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، جو رب نے ان کو دیا ہوا ہے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ضرور بنائیے، ضرور اس کو شیئر کیجئے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر دوست کوشش کرتے ہیں ہم یورپ میں جائیں، یہاں سے نکل کے جاتے ہیں، جانا چاہیے جہاں اچھا جہاں سب کو لگے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی ملک میں آپ جانے کی تیاری کرتے ہیں نا، وہ پہلی بات یہ پوچھتے ہیں ہمیں بتا تیرا بینک بیلنس کیا ہے، یہ بتا تیری پراپرٹی کیا ہے، یہ بتا تو نے کون کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں، تیری ایجوکیشن کیا ہے۔ لیکن ہم اس ملک کا شکریہ پہ ادا کیوں نہ کریں جب ہم وہاں آنے کی تیاری کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے ہوتے ہیں، نہ ویزے کے پیسے ہوتے ہیں، کسی سے ادھار لے کے ہم لوگ آتے ہیں اور کچھ عرصہ یہاں محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، پھر یہاں سے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی کاریں جو ہے وہ لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس ملک نے یہ مواقع دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں، کوشش کیا کریں کہ جو ملک کے قوانین ہیں اس کے اوپر عمل کیا کریں، اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول وہ جو رولرز ہیں، جو اسلام کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی بات بھی آپ سنیں۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ جو میں نے بیان کیا، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان محفلوں کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، اور بادیان محفل سے بھی کہوں گا آپ لوگ ہمیشہ یہ محفل پاک کرتے ہیں، کوشش کریں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق اپنی محفل کا ارینجمنٹ رکھیں، کوئی بھی اس طرح کا کلام، کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کریں جس کی وجہ سے یہ گلدستے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے عمل درآمد کرنے چیزوں پر۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمارے آپ پر کرم فرمائے، اور کسی کوئی بری بات لگی ہو تو معذرت، اچھا لگا ہو تو ضرور اس پہ عمل کیجئے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نماز بھی لازمی پڑھیے گا، قرآن بھی پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے۔